إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی و پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا. انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اس سے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ حضرات کو قناعت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی تھیں، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ قناعت کے خلاف جو چیز ہے اور قناعت کے فوائد سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. آج بتاریخ 3 جولائی سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں قناعت کے فوائد اور اس کے خلاف جو چیز ہے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیو، قناعت کے خلاف جو چیز ہے وہ حرص اور لالچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم والشح، تم لالچ اور بخل سے بچتے رہو، اس لیے کہ شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، لوگوں کو گناہ کا حکم دیا اور لوگوں نے قتل کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں یہ دونوں چیز ناجائز ہیں. حرص اور لالچ سے متعلق سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھیڑیے ہوں اور دونوں بھیڑیے بھوکے ہوں اور دونوں بھیڑیے بڑے خونخوار ہوں. ایک تو بھیڑیا جو ویسے ہی خونخوار ہوتا ہے، دوسرے وہ بھوکا ہو، اور تیسرے وہ بھیڑیوں میں بڑے خونخوار ہوں. انہیں بکری کے کسی ایسے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے کہ بکری کا چرواہا وہاں پر موجود نہ ہو، تو بھلا بتلاؤ کہ وہ بھیڑیے بکریوں میں سے کسی کو باقی رکھیں گے؟ اولاً دونوں بھوکے ہوں، دوسرے دونوں خونخوار ہوں، تیسرے بکریوں کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہو، اور چوتھے یہ کہ بکری کا چرواہا وہاں پر موجود نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں بھیڑیے جتنا بکریوں کو برباد کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندر اگر مال کی یا منصب کی لالچ پیدا ہو جائے تو یہ لالچ انسان کے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ ماذیبان جائعان واریان ارسل فی غنم غاب عنہ صاحبها بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو خونخوار بھیڑیے جو بھوکے ہوں انہیں بکریوں کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیا جائے، جس کا چرواہا وہاں پر موجود نہیں، تو وہ جس قدر بکریوں کو تباہ و برباد کریں گے، اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندر اگر حرص پائی جاتی ہے، خواہ پیسے کی حرص ہے یا منصب وزیر بننے کی حرص ہے، وہ اس کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اور آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں وزیر بننا تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کی پردھان بننا ہو یا اس کے علاوہ میونسپلٹی اور بلدیہ کا ممبر بننا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے مخالف کا قتل کرنے سے پرہیز نہیں کرتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قناعت بہت اہم ہے، اور قناعت کے خلاف جو چیز ہے وہ شریعت کی نظر میں بڑی مبغوض ہے میرے بھائیوں۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، اور آپ کی توجہ چاہیں گے اس چیز کو بڑے غور سے سنیں کہ ہمارے اندر آخر قناعت پیدا کیسے ہو، جب اتنی اہم چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اس کے اندر اتنا فائدہ ہے کہ ہمیں اصل زندگی سعادت مندی کی زندگی مل جائے گی، تو آخر یہ چیز ہمارے اندر پیدا کیسے ہو؟ اہم چیز ہے۔ پہلی چیز، قناعت پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تقدیر کے اوپر ایمان لے آئے۔ آیا ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے کہ نہیں؟ بغیر تقدیر کے اوپر ایمان لائے ہوئے کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو قناعت اس کے اندر پیدا ہوگی اور ہو کر کے رہے گی، اس لیے کہ اس کا ایمان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود آیت نمبر 6۔ اس زمین کے اوپر جتنے چلنے والے جانور ہیں، ہر ایک کی روزی کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تو آخر میری روزی اللہ تعالیٰ کے اوپر کیوں نہیں ہوگی؟ تو جو کچھ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گی، اور جو ہماری تقدیر میں نہیں لکھا ہے وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کیا کہا تھا؟ انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں، اس کو اگر تم نے سیکھ لیا تو کامیاب ہو گئے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر دشمن کے خلاف مدد چاہنی ہے تو اللہ سے مدد چاہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَعَلَمْ، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں اور وہ نفع اللہ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے تو نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور وہ نقصان اللہ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے تو نہیں پہنچا سکتے ہیں میرے بھائیو۔ اس لیے ساتھیوں، قناعت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ تقدیر کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تقدیر کے بارے میں ہمارے ایمان کے اندر جو کمی ہے ہم اپنے اس کمی کو اصلاح کر لیں۔ عمومی طور پر ہمارے اندر تقدیر پر ایمان کے بارے میں کمی پائی جاتی ہے، اور اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے خصوصاً روزی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند حاکم کے اندر حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کرے اس کا ہم نے تمہیں حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کرے اس سے ہم نے تمہیں روک دیا ہے۔ اور سن لو، ابھی جبریل امین آ کے ہمارے دل کے اندر یہ وحی کر کے گئے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کسی انسان کو موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اپنی روزی کو پورا نہ کر لے۔
تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کس پر ایمان رکھے؟ تقدیر کے اوپر۔ جو روزی میری تقدیر میں ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر اور امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنے صحیح ابن حبان میں نقل کرتے ہیں کہ ایک کھجور وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک کھجور وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ایک بھیک مانگنے والا آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ کھجور دے دیا اور کہا کہ اگر تم اس کھجور تک نہ پہنچتا تو یہ کھجور تجھ تک پہنچ جاتی، اس کھجور تک تو نہ آتا تو یہ کھجور تیرے گھر تک پہنچ جاتی، اگر تیری قسمت میں لکھا ہوتا تو۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنی روزی سے ایسے بھاگے جیسا کہ موت سے بھاگتا ہے تو وہ روزی اس تک پہنچ جائے گی جیسے موت اس تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن بھائیوں کے اندر قناعت نہیں پائی جا رہی ہے وہ اس کے اوپر ایمان رکھیں، اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے اوپر، اور اس پر رکھیں کہ جتنی روزی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، جب تک وہ روزی میں کھا نہیں لوں گا اس وقت تک میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس قناعت کرنے کی اور اس کے جو فوائد بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائیوں، تیسری بات جس سے ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی وہ توکل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کس چیز کا نام ہے؟ جو بھائی ہمارے قناعت نہیں جانتے وہ توکل بھی نہیں جانتے۔ اسلامی بھائیوں، توکل کہتے ہیں کہ جائز اسباب استعمال کر لینے کے بعد کسی فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے جائز اسباب استعمال کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لے، یہی چیز توکل ہے۔ تو روزی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں انسان وہ استعمال کر لے، نوکری کرنے کے، تجارت کرنے کے، کھیتی کرنے کے، جو بھی طریقے اللہ نے روزی حاصل کرنے کے لیے متعین کیے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک سبب کے ساتھ جوڑا ہے، کوئی چیز بغیر سبب کی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں بھائی مجھے تو بچہ چاہیے لیکن شادی ہی نہ کرے، اگر شادی کرے تو اپنی بیوی کے بعد جائے ہی نہ، تو اسے اولاد کہاں سے ملے گی؟ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، ہم پانی حاصل کرنے جائیں ہی نہ، اور پانی ہمارے پاس موجود ہو اسے اٹھا کر پیئیں ہی نہ، اور کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہے ہیں۔ نہیں، توکل یہ ہے کہ انسان جائز اسباب استعمال کرے، استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے روزی دے گا اور قناعت پیدا ہوگی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو اور بتاتے چلوں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد بشر کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ مقام دیتا ہے
کہ شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس کے پاس اب نہ جاؤ، اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کے راستے پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے بچا لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، توکل پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان موت کو یاد کرے۔ ایک شخص ہے، اپنے بھائی کی بڑی زمین ہڑپ کر لیا۔ عام طور پر بھی بھائیوں کا اختلاف کس بارے میں ہوتا ہے؟ جائیداد کی تقسیم میں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ پراپرٹی، مال کی تقسیم میں ہوتا ہے۔ ان میں کوئی بھی قناعت سے کام نہیں لیتا۔ عمومی طور پر دو بھائیوں کا، ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوئے، ایک ماں کا دودھ پیے، ایک ماں کی گود میں پلے اور بڑھے، دو بھائیوں کا معاملہ جائیداد کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے قتل کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ قناعت نہیں کیا اس نے۔ اور وہ اگر سوچ لے کہ یہ مال جو ہم اپنے بھائی کا ہڑپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں، اس سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا کہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے ہمارے لوگ ہیں گھر بنواتے ہیں لیکن گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو بینک میں لاکھوں کروڑوں جمع کیے ہوئے ہیں لیکن اس سے مستفید ہونے کا موقع نہیں ملتا انہیں۔ اور کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس شخص نے اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو اسی لیے قتل کیا کہ دیکھ رہا تھا کہ باپ کے پاس یا ماں کے پاس بہت مال ہے، جب تک یہ مرے گے نہیں ہمیں ملے گا نہیں، لہذا زہر دے کر کسی طریقے سے اسے مار ڈالو، اور راز فاش ہو جاتا ہے اور وہ اسے نہیں مل پاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں، میرے بھائیوں، انسان موت کو یاد کرے کہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ جب اس دنیا میں رہنا نہیں ہے تو اپنے بھائی سے اختلاف کیوں کریں اور ناجائز روزی ہمارے پیٹ میں کیوں جائے؟ اور اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہی تھی، یا محمد عش ما شئت، جتنے دن تک زندہ رہنا چاہو زندہ رہ لو، فإنک میت، ایک دن آپ کا شمار میت میں ہوگا، یعنی آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہی نہیں، ہے بات کی نہیں؟ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَحَبَبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہو محبت کر لو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ انسان سے محبت کرو، ماں سے محبت، باپ سے، بھائی سے، دوست احباب سے، اولاد بیوی بچوں سے، مال سے محبت کرو، اور اس مال کو ایک نہ ایک دن تمہیں چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، انسان موت کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر قناعت پیدا کر دے گا، اور جب تک قناعت پیدا نہیں ہوگی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو جو کچھ اللہ کی طرف سے مل جا رہا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ اور بہت بڑی کمی ہے کہ ساتھیوں کہ ہر انسان کو جو کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس کے اوپر وہ راضی نہیں ہوتا۔ سوچئے، انسان کی ہماری قسمت میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، لہذا ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہی کام میں کرتا ہوں تو مجھے 1000 مل رہا ہے، وہی کام دوسرا کر رہا ہے تو اسے 2000 دیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہیں پر ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ہمیں اس کے اوپر قناعت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم نے یہیں مملکت سعودی عرب کے اندر رہ کر کے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اسی بہانہ سے اپنی نوکریاں چھوڑ کر چلے گئے کہ سعودی سے جانے کے بارے میں انہیں جب یہ کہا جا رہا تھا، انہیں منع کیا جا رہا تھا کہ بھائی مت جاؤ، ہے نا، جتنا مل رہا ہے اسی پر صبر اور شکر سے کام لو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہارے حالات کو بدل دے۔ لیکن راضی نہیں ہوئے، چھوڑ کر کے چلے گئے، اور 1 سال بھی نہیں گزرا کہ دوبارہ ٹیلی فون کرنا اور واٹس ایپ پر میسج لکھنا شروع کر دیے کہ مولانا صاحب اگر کوئی ویزا ملے تو ہمارے لیے بھیج دیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ معاملات آپ لوگوں کے سامنے بھی آتے ہوں گے میرے بھائیوں، ہے کہ نہیں ہے؟
کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس کے اوپر وہ راضی نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نساء میں ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے تو دوسرے کی چیز کی تمنا نہ کرو۔ یہ فضیلت علم بھی ہو سکتی ہے، یہ فضیلت زمین میں بھی ہو سکتی ہے، یہ فضیلت مکان میں بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ فضیلت دوستوں اور ساتھیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ جب تک ہم اپنے اندر قناعت نہیں پیدا کریں گے، قناعت سے کام نہیں لیں گے میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر قناعت شعاری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس دنیا کے اندر یہ جو بلائیں، یہ جو مصیبتیں پھیلی ہیں، اللہ رب العالمین ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے اس دنیا سے خاتمہ فرما اور ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے مملکت توحید کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔